عالی جناب نور الحق رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں خلیفہ گلزار ملت گروپ پر اڑیسہ سے یاد کیا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے ہم سے پوچھا ہے کہ زید ایک ایسے پیر کا مرید ہے جو فاسق معلن تھا اور شریعت کے معاملے میں ہٹ دھرمی کرتا تھا۔ جب بکر نے زید کو سمجھایا تو زید نے کہا کہ وہ طریقت والے ہیں۔ اس بات پر بکر نے زید اور اس کے پیر کو گمراہ گر کہا۔ کیا بکر کا گمراہ گر کرنا صحیح ہے؟ جناب عالی، بلا شبہ طریقت کو شریعت سے جدا سمجھنا یہ جہالت و گمراہی ہے۔ لہٰذا زید نے جو یہ بات کہی اس کا کہنا صحیح ہے، اور جو پیر اور پیر کے ماننے والوں کا یہ کہنا کہ اعلانیہ فسق و فجور کریں اور طریقت پر عمل کرنے کا دعویٰ کرنا یہ جہالت و گمراہی ہے۔ چنانچہ سیدی سرکار مجدد اسلام سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فتاوی رضویہ شریف کے اندر کہ یہ کہنا کہ طریقت نام ہے وصول اللہ کا محض جنون و جہالت ہے۔ ہر دو حرف پڑھا ہوا جانتا ہے کہ طریقت راہ کو کہتے ہیں، نہ کہ پہنچ جانے کو، تو یقیناً طریقت بھی راہ ہی کا نام ہے۔ اب اگر وہ شریعت سے جدا ہے تو بشہادت قرآن مجید خدا تک نہ پہنچائے گی، بلکہ شیطان تک جنت میں نہ لے جائے گی بلکہ جہنم میں، کہ شریعت کے سوا سب راہوں کو قرآن مجید باطل و مردود فرما چکا۔ لاجرم ضرور ہوا کہ طریقت ہی شریعت ہے، کہ اسی راہ روشن کا ٹکڑا ہے، اس کا اس سے جدا ہونا محال و ناسزا ہے۔ جو اسے شریعت سے جدا جانتا ہے اسے راہ خدا سے توڑ کر راہ ابلیس مانتا ہے، مگر حاشا طریقت حقہ راہ ابلیس نہیں، قطع راہ خدا ہے، تو یقیناً وہ شریعت مطہرہ کا ہی ٹکڑا ہے۔ طریقت میں جو کچھ منکشف ہوتا ہے شریعت ہی کی اتباع کا صدقہ ہے، ورنہ بے اتباع شرع بڑے بڑے کشف راہبوں، جوگیوں، سنیاسیوں کو ہوتے ہیں، پھر وہ کہاں تک لے جاتے ہیں؟ فی نار جہنم و عذاب علیم تک پہنچاتے ہیں۔ لہذا یہ جنون و جہالت ہے۔ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ بالجملہ شریعت کی حاجت ہر مسلمان کو ایک ایک سانس، ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ پر مرتے دم تک ہے، اور طریقت میں قدم رکھنے والے کو اور زیادہ، کی راہ میں جس قدر باریک اس قدر ہادی کی زیادہ حاجت۔ ولہذا حدیث میں آیا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المتعبد بغیر فقہ کالحمار فی الطاعون۔ اسے حضرت ابو نعیم نے حلیہ میں صحابی رسول واثلہ بن اسقع سے روایت کیا ہے۔ بغیر فقہ کے عبادت میں پڑنے والا ایسا ہے جیسے چکی کھینچنے والا گدھا کی مشقت جھیلے اور نفع کچھ نہ پائے۔ اسے ابو نعیم نے حلیہ میں واثلہ ابن الاسقع رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ اسی طرح سیدنا امیر المومنین علی مرتضی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں قاسم ظہری اثنان جہل متنسک وعالم متحتک۔ دو شخصوں نے میری پیٹھ توڑ دی، یعنی وہ بلائے بے درما ہے، جاہل عابد اور عالم جو اعلانیہ بے باکانہ گناہوں کا ارتکاب کرے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عزیز، شریعت عمارت ہے، اس کا اعتقاد بنیاد اور عمل چنائی، پھر اعمال ظاہر وہ دیوار ہیں کہ اس بنیاد پر ہوا میں چنے گئے، اور جب تعمیر اوپر بڑھ کر آسمان تک پہنچی وہ طریقت ہے۔ دیوار جتنی اونچی ہوگی نیو کی زیادہ حاجت ہوگی، اور نہ صرف نیو کی بلکہ اعلیٰ حصہ اسفل کا بھی محتاج۔ اگر دیوار نیچے سے خالی کر دی جائے اور اوپر سے بھی گر پڑے گی۔ احمق وہ جس پر شیطان نے نظر بندی کر کے اس کی چنائی آسمان تک دکھائی اور دل میں ڈالا کہ اب ہم تو زمین کے دائرے سے اونچے گزر گئے ہیں، اس سے تعلق کی کیا حاجت؟ نیو سے دیوار جدا کر لی اور نتیجہ وہ ہوا جو قرآن مجید نے فرمایا فنہار فی نار جہنم، اس کی عمارت اسے لے کر جہنم میں ڈھہ پڑی۔ الیعاذ باللہ رب العالمین۔ اسی لیے اولیاء کرام فرماتے ہیں صوفی جاہل شیطان کا مسخرہ ہے،
اسی لیے حدیث پاک میں آیا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، رواہ ترمذی و ابن ماجہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ ایک فقیہ شیطان پر ہزاروں عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ بے علم مجاہدہ والوں کو شیطان انگلیوں پر نچاتا ہے، منہ میں لگام، ناک میں نکیل ڈال کر جدھر چاہے کھینچے پھرتا ہے، اور لوگ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ اپنے جی میں سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ بلا شبہ طریقت کو شریعت سے جداگانہ اور طریقت کی منزل پر پہنچ کر شریعت سے خود کو بیگانہ سمجھنا یہ جہالت و گمراہی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ لہذا زید کا ایسا کہنا کوئی حرج نہیں، اور وہ اپنے قول میں حق بجانب ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر سنی قادری رضوی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں۔